قرآن کو نہیں پڑھنا اور غور و فکر نہیں کرنا یہ سب سے بڑی علامت ایمان میں کمزوری کی، اور علاج کے لیے سب سے پہلی چیز یہی کرنا پڑے گی، کیونکہ اس کے علاوہ علاج نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن کے بارے میں، قرآن کے پڑھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اللہ رحم کرے، امت کے پاس 100 سے زیادہ وجوہات کسی بھی وقت ہوتی ہے، مطلب ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم 100 سے زیادہ ریزن وہ کوٹ کر سکتے ہیں ہم قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جگہ اچھی نہیں ہے، فلاں اچھا نہیں ہے، موقع اچھا نہیں ہے، حالات اچھے نہیں، میں اچھا نہیں ہوں، جوتا پہنا ہوں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، پڑوس میں ایسا، اس کا ویسا، میری سوچ ویسی ہے، ابھی مصروف ہوں۔ 100 بہانے کسی بھی وقت ہمیں ملیں گے نہیں پڑھنے کے، اور ان بہانوں میں سب سے خطرناک اور سنگین بہانے کیا معلوم آپ کو؟ یہ وجوہات میں سے سنگین وجوہات کیا ہے؟ سمجھے تو بھٹک جاتے، یہ سب سے ڈینجر بات ہے۔ قرآن کو پڑھے تو بھٹک جاتے، قرآن کو سمجھنے سے جن لپٹ جاتا، اچھے قرآن پڑھ کر جہنم کے راستے نکل گئے۔ کئی لوگ اچھے خاصے تھے، قرآن پڑھنے اور سمجھنے لگے، راستے سے بھٹک گئے۔ یہ بات اگر آپ نے نہیں سنی ہوں گی تو یہ آپ خوش قسمت لوگ ہیں یاد رکھیں، چونکہ میں نے اپنی بچپن میں، اپنے جوانی میں پوری اسی میں گزاری کہ قرآن کو صرف پڑھنا، سمجھنے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا، اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا۔ یہ بات بالکل میں نے کامنلی سنی ہے، میرے ابتدائی دور کے لیکچرز آپ سنیں گے تو میں نے بہت اس کا رد جب کیا تھا، جو لوگ جیسے گھٹیا اور فالتو دلائل لاتے تھے، سن کے بھی کبھی تعجب ہوتا تھا، اور آج ان چیزوں پہ غور کر کے آنکھ پر رونگٹے کھڑے جاتے کہ لوگ کیسی باتیں کرتے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے جو اپنے آپ کو مفتی کہتے تھے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں اندر، علامہ مفتی، وہ کہنے لگے کہ قرآن کو پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب دلیل مانگیں گے تو انہوں نے ایک دلیل بھی دی، یضل بہ کثیرا، قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی، اللہ اس کے ذریعے کئیوں کو گمراہ کرتا۔ کیا دیکھو، بولا تھا نا میں قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، تو بہت تعجب ہوا، کیونکہ ہم لوگ تو بہرحال انگلش میڈیم سے پڑھے تھے، اور انگلش میڈیم کے پڑھنے کا ایک فائدہ تو ہوا تھا کہ بغیر حوالے کی تو کوئی بات پلے پڑتی نہیں تھی اور سمجھ میں آتی نہیں تھی۔ تو کہا ریفرنس کہاں ہے؟ جب انہوں نے حوالہ دیا، حوالہ لے لیا، تو ہم نے اتنا تو سننا نہیں تھا، پوری آیت پڑھی۔ پوری آیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کتاب میں ایک مچھر کی مثال دے، کہ تو یہودیوں نے مذاق اڑاتا، یہ کیا رب ہے تمہارا، مچھر کی مثال دیتا، مکھی کی مثال دیتا، اس کی مثال دیتا۔ تو اللہ نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کتاب میں مکھی یا مچھر کی مثال دے، اور پھر آگے فرمایا اسی کے ذریعے، انہی مثالوں کے ذریعے یضل بہ کثیر، اور بہت ساروں کو اللہ ایسا گمراہی دیتا ہے، مطلب حق پہنچاتا ہے، جب وہ نہیں مانتے گمراہ دیتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس کی بات کی آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، اور کئیوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، گمراہی نہیں دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے مگر اس کو جو فاسق ہوتا ہے۔ تو خود آیت نے جواب دے دیا، تو یہی تماچا پڑ گیا کی آیت کے کہ اللہ گمراہی دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے اس کتاب سے، گمراہی نہیں دیتا مگر فاسقوں کو۔ تو اب تو پڑھنے والے کی نیت پہ قرآن کس نیت سے پڑھا اس کو وہ ملے گا۔ تو ہم نے مفتی صاحب کو دوسرے دن کہا آپ جس نیت سے پڑھتے اس آیت کا معنی ہے وہ آپ کو ملے گا، تو آپ کی گمراہی کی نیت ہے تو انشاءاللہ آپ کو گمراہی ملیں گی، مجھے ہدایت کا میری نیت ہے تو مجھے ہدایت ملے۔ تو بہت تلتل ہو گئے تھے، ایک دم ایسے ہو گئے تھے کہ تم لوگ ایسے رہتے ہو، اری تری، سمجھے نا، برے الفاظ مسجد کے اندر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہم تو بہت ینگ تھے، بس مسجد سے بھی سلام کر کے نکل گئے، کیا کریں۔ تو یہ زمانہ تھا، تو قرآن میں غور اور فکر کرنا، پڑھنا تو ہے ہی، پڑھنے سے اوپر ہم جا رہے ہیں، ہم غور و فکر کی بات کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے قرآن خود بار بار اپنے اندر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، بار بار اپنے اندر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، چونکہ قرآن میں غور و فکر امت نے چھوڑ دیا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا امت نے چھوڑ دیا، اس کے اندر سے اس کے خزانے، اس کے اندر جو چھپے ہوئے چیزیں آتا کہ نکالنا چھوڑ دیے۔ پتہ نہیں زمین کے نیچے کے دفینوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، آسمان سے جو گرنے والے دفینوں کے پیچھے پڑے ہو، مطلب جو آنے والا اس کے پیچھے پڑے ہو، جو خزانے اس کے اندر چھپے ہیں ان خزانوں کو ہم نے کھولنا، ایکسپلور کرنا، ڈھونڈنا چھوڑ دیا، یاد رکھے، جس کے نتیجے میں آج در در بھٹک رہے ہیں اور در در پر جا کے مانگنا پڑ رہا ہے، بھکاری بن چکے ہیں۔ لیکن جہاں غور و فکر کر کے ہم دنیا میں نجات پا سکتے تھے، جس میں غور و فکر کر کے قوموں نے نجات پایا ہے، جس میں غور و فکر کر کے قوم عروج پر آتی ہے، جس کو چھوڑ کر قوم زوال کی طرف جاتی ہے، یاد رکھیے وہ کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ کتاب خود اپنے اندر غور و فکر کی دلیل ہے، یاد رکھیے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں سناتا ہوں، ابن حبان کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت دے رہے ہیں قرآن میں غور و فکر کی۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے، واقعہ اس طرح سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی، اور ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیام کرنے لگے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، بہت لمبا خیام کیا، اور پھر فرمایا عائشہ آج مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی رات کی، تو کہا آج مجھے چھوڑ دو، آج میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، میں حدیث کا مفہوم رکھ رہا ہوں، کافی لمبی حدیث ہے، اور نماز پڑھتے رہے اور نماز پڑھتے رہے، اس میں گر گڑاتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی گڑھے جو آنسو سے بھر گئے، کیونکہ ہوتا ہے نا روتا انسان تو آنسو یہاں کے اٹک جاتے وہ دیر، پھر اتنا روئے، وہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تر ہو گئی، پھر اتنا روئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے آنسو گر کے زمین پہ گرنے لگے اور زمین پہ اس سے نشانات بننے لگے، ظاہر سی بات آنسو گر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رو رہے ہیں، اور یہی حالت میں آپ کھڑے رہے، رات بھر کھڑے رہے، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا، بلال رضی اللہ عنہ اذان کے لیے جانے لگے، تو جاتے جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی کیفیت دیکھی کہ آپ رات بھر سے کھڑے تھے، رو رہے تھے، اور یہ کیفیت کو دیکھ کے آپ رکے رہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا تو آپ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر بھی یہ حال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے تو پھر میں کیوں نہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں، اب تو میں اور زیادہ کروں گا، بلال تم جاؤ اذان کے لیے جاؤ، اور بلال رضی اللہ عنہ کا پھر فرمایا کہ میں کیوں نہ شکر گزار بندہ بنوں، اور فرمایا کہ آج رات مجھ پر چند آیتیں نازل ہوئی، اسی کو میں پڑھ رہا تھا، اسی پہ میں غور کر کے میری کیفیت، آج رات چند آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہے، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو جو انہیں پڑھے مگر ان پر غور و فکر نہ کرے، ہے نا، غور و فکر کی دعوت، اس آدمی پہ ہلاکت ہو جو آیتیں مجھ پر آج رات اتری نا، جو اس کو پڑھے اور اس پہ غور و فکر نہ کرے، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بد دعا ہے، یہ بد دعا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے جو ان آیتوں کو غور نہ کرے جو مجھ پر آج رات اتری ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مجھ پر یہ آیتیں اتری ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، تو آپ نے آیتوں کی تلاوت کی، یاد رکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191، اس کی تلاوت کی یاد رکھیے، جس کا معنی ہے بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے، لآیات لأولی الالباب، یہ اوپر جو کچھ ہے اردو میں لب لباب سنا ہوں گا نا، الباب اوپر کے خانے میں کچھ ہے تو ان کے لیے زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات و دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا اور ان لوگوں کی صفتیں کیا ہے جو آسمان اور زمین میں غور و فکر کرتے ہیں، رات اور دن میں غور و فکر کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے اور بیٹھے سے، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں کیا کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ہے نا، غور و فکر کرتے۔ دنیا نے ان آیتوں کو لے لیا، دنیا نے زمین و آسمان میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور بہت آگے بڑھ گئی۔ افسوس کی بات ہے بس وہ ایمان سے دور ہے، اس لیے کبھی کبھار لوگوں کو آپ نے بولتے سنا ہوں گا، اگر آپ خود زندگی میں ملے ہوں گے ان لوگوں سے جو گورے جن کو کہا جاتا ہے عام زبان میں، ان سے ملے ہوں گے تو یہ الفاظ آپ نے کئی مسلمانوں سے سنے ہوں گے، یہ گورے بس ایمان سے دور ہے، باقی ہر اچھائیاں ان کے اندر آ گئی۔ زمین و آسمان میں غور و فکر کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے، وہ جو تھیری ایک زمانے میں تھی کوئی بنانے، اس کو رد کر رہے ہو، بس اب اسلام تک پہنچنا ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شراب کی عادت چھوڑ دینا تو ان سے اچھی کوئی قوم نہیں ہے، اس لیے کہ ادب اور اخلاق ایسے اپنا لی انہوں نے جس کی کوئی انتہا۔ غور و فکر کا مادہ زمین و آسمان میں ان میں کثرت سے بھرا ہے، اور پھر وہ رب کو ماننے پر مجبور ہو رہے ہیں، لیکن ماننے پر مجبور ہیں اپنے خالی فکر، تدبر اور تفکر کی وجہ سے۔ اللہ دعوت دے، تو اللہ کے رسول نے بد دعا دی جو قرآن میں غور نہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی گھٹیا اور جاہل انسان یہ دلیل نہ پیش کرے کہ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی بد دعا کی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے آثار آپ خود اپنی زندگی میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیکھے تو آپ کے چہرے مبارک پر غور و فکر کے آثار۔ آپ قرآن میں اتنا غور و فکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی کیفیت کیا ہو چکی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال، جیسا ایک انسان بوڑھا ہوتے چلا جاتا ہے، جلد ظاہر سی بات ہے جوان کی جلد چہرے وغیرہ کی ایک دم سخت ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، ٹائٹ جس کو بولتے ہیں، لیکن جب انسان بوڑھا ہوتا ہے لٹکنا شروع ہوتا ہے۔ آپ کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار، آپ کے سر میں چند بال آ گئے یاد رکھیں جو سفید تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں ویسے بہت کم سفید بال تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ آخری وقت میں بھی آپ کے سر میں 20 ایک سفید بال تھے، مطلب ٹوٹل سر اور داڑھی ملا کے گن سکتے تھے 20 کے قریب تھے، مطلب آپ جب انتقال ہوئے 63 ایئرس کی ایج میں بلیک ہیئرس ہی تھے آپ کے اکثر، لیکن وہ جو سفید آئے تو اس پر صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورہ ہود نے یاد رکھی مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود کی تلاوت نے مجھے بوڑھا کر دیا، چونکہ اس میں قوموں کے واقعات اور ان کے نبیوں کی دعوت کے واقعات اور نبیوں کی دعوت کی قوموں نے انکار کرنے کے بعد عذاب کے واقعات، تو کہا یہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ غور و فکر کے نتیجے میں بوڑھاپے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیجیے، صحابہ قرآن میں اتنا غور و فکر کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے یاد رکھیے، کیوں تو بڑے نرم دل تھے، یاد رکھیے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو ان پر یہ کیفیت طاری ہوتی کہ کثرت سے روتے تھے۔ اب چونکہ پڑھا جاتا تو سمجھ میں آتا تو رویا کر۔ اب ہمارے ساتھ تو بڑی بدقسمتی ہے، کیا بولیں گے، نہ ہم سیکھتے ہیں زبان کو نہ ہم سمجھتے ہیں اس کو، حالانکہ ہم لوگ یہ اللہ رحم کرے 15 سال
15 سال ایک زبان کو سیکھنے میں لگا دیتے. کچھ لوگ 10 سال 5 سال کم از کم تو ایک زبان. اگر اردو میڈیم سے بھی پڑھ رہا ہے تو اردو سیکھنا بھی آسان ہے. چلو اردو چونکہ بولی جاتی ہے تو وہی پڑھ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن جو لوگ اردو سے نہیں پڑھتے ہیں اور انگلش میڈیم سے پڑھتے ہیں تو 15 سال تو کم از کم زبان سیکھنے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گریجویشن لیول تک آئے ہی اور شی میں فرق نہیں سمجھتے. مرد اور عورت کے لیے دونوں کے لیے ہی یوز کرتے. اتنی کمزوری ہے نا. گزرے ہوئے کل کو ٹمارو ہی بولتے ہیں. یسٹرڈے نہیں سمجھ میں آتا. 15 سال سیکھنے کے بعد بھی حالت رہتی زبان کی. لیکن عربی زبان کے لیے بس وقت نہیں, کیونکہ ایک سسٹم نہیں. جب سسٹم نہیں ہوتا ہے نا تو کچھ لوگ مل کر اس کو ہلا نہیں سکتے چیزوں. تو عربی کا ایک سسٹم ہونا چاہیے. بہرحال سمجھ میں آتا تو کثرت سے روتے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ رات میں یہ کسی کے گھر کے پاس سے گزرنے لگے. چونکہ آپ رات میں دیکھا کرتے لوگوں کی حالات وغیرہ کیا ہے. گزرنے لگے تو ایک شخص نماز میں سورہ جو ہے طور پڑھ رہا تھا اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کی تلاوت کو سننے لگے. اور سورہ طور کی آیت 7 اور 8 جب اس شخص نے پڑھی, تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہیں گا, کوئی چیز اس سے روک نہیں سکتی, کوئی چیز کو روک نہیں سکتی. جب یہ آیت پر غور کیا تو اتنا روئے اور ایسی کیفیت تاری کہ بیمار پڑ گئے. 1 مہینے تک گھر سے باہر نکلے نماز کے علاوہ. جب نکلے باہر تو لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ عمر 1 مہینے سے بیمار ہیں, لیکن یہ نہیں پتا تھا کیوں بیمار ہے. چونکہ آپ نے کبھی بتایا اس وجہ سے میں بیمار ہوں گا کہ رب کا عذاب بالکل وعدہ ہے, اس کا پکا ہے اور کوئی چیز کو روک نہیں سکتا سوائے اس کے کہ ہم رب کو راضی کر کے جائیں. نہ رب کے عذاب کو کوئی روک سکتا ہے. بہرحال آئیے آگے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے آپ بکثرت قرآن پڑھتے. جب آپ کو شہید کیا گیا ایک روایت میں آتا تب بھی آپ قرآن ہی پڑھ رہے تھے اور ایک قرآن کا نسخہ آپ کے پاس رکھا ہوا تھا جو آپ نے تیار کروایا تھا, جو مصحف ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دور کی, جس کی تفصیلات میں اپنے لیکچر میں قرآن کا نزول جمع اور ترتیب میں رکھ چکا ہوں. یاد رکھیے ریولیشن کمپائلیشن آف دا قرآن, کلیکشن کمپائلیشن آف دا قرآن, اس میں رکھ چکا ہوں. یاد رکھیے. تو لہٰذا وہ پڑھ رہے تھے. جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ قرآن ہی پڑھ رہے تھے اور آپ کو جب مارا گیا اس خون کے نشان اس قرآن پر لگے اور قرآن وہ آج بھی باقی. یاد رکھیے اور خون کے نشان بھی. تو بہرحال آپ قرآن پڑھتے ہوئے یاد رکھیے شہید کر دیے گئے. اسی طرح کئی نیکوکاروں کی واقعات ہم جانتے ہیں. آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جس کے اندر واقعہ یوں آتا ہے کہ ایوب کہتے ہیں کہ میں نے جو سعید بن جبیر سے جو ہے یہ سنا ہے, انہوں نے نماز کے اندر ایک آیت کو بار بار 20 سے بھی زیادہ تلاوت کیا اور وہ آیت یہ تھی جو تلاوت کرتے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف جاؤ. تو وہ نمازیں پڑھ رہے تھے, ریپیٹ کر رہے تھے. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ابراہیم بن بشار کہتے ہیں علی بن فضیل جو ہے یہ آیت پڑھ رہے تھے. علی بن فضیل جو رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پڑھ رہے تھے اور یہ آیت کو تلاوت کر رہے تھے جس کا معنی ہے, اور اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں جب یہ آنکھ کے سامنے کھڑے ہوں گے, وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے روز قیامت کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کاش ہم واپس لوٹا دیے جاتے, ایک موقع میں دیا جاتا. وہ کہتے یہ آیت پڑھ رہے تھے اور یہ آیت کو پڑھتے گئے اور اسی حالت میں وہ انتقال کر گئے. اور اس کے بعد نماز جنازہ کے لیے وہ کہتے مجھے ہی بلایا گیا ان کی پڑھانے. مطلب میرے سامنے وہ آیت پڑھ رہے تھے اور اس آیت کو پڑھ کے ان کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا, اور پھر دیکھیے مجھے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا. تو دیکھیے کیسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ لوگ ان کی جانیں چلی گئی, رو دیے, بیمار ہو گئے مہینہ. یہ تقویٰ تھا, یہ قرآن کو پڑھنے کا اثر تھا, اور یہ ایمانی کمزوری کا واحد سب سے بڑا علاج کہ واپس اس کتاب سے رشتہ جوڑ لے جس کتاب کی وجہ سے ہم نے ایمان سیکھا. ظاہر چاہتے نبی آئے, نبی نے جو ہے آپ پہ قرآن نازل ہوا اور ہمیں ایمان سکھا. تو یہ کتاب ہماری بنیاد یاد رکھیے اور قرآن میں ہم جو ہے غور و فکر کرے. اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتا ہے. آئیے قرآن میں سورہ ابراہیم آیت 25 میں اللہ کیا فرماتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. دوسرے مقام پہ فرماتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 21 سے فرماتا ہے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر. تو یہاں بھی جو ہے غور کرنے کی دعوت دی گئی. تو قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. آئیے علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ ایک بڑی اچھی رہنمائی ہماری کرتے ہیں, اور رہنمائی کے الفاظ میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے دل کی سختی کا علاج کرنے کے لیے 2 چیزیں لازم. دل کی سختی ایمانی کمزوریوں کا علاج کرنے کے لیے قرآن سے اگر کرنا ہے تو 2 چیزیں لازم ہیں. پہلی چیز کیا ہے سن لیجئے, قرآن پڑھتے ہوئے اپنے دل کو دنیا سے نکال کر آخرت میں لے جائے اور تصور کرے ان سارے مناظر کا جو مناظر قرآن بتا رہا ہے. جب تم مطالعہ کر رہے ہو انہیں اچھی طرح سمجھے اور ایسے جانے جیسے میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا. پہلا کام کرنا ہے, جب پڑھ رہے ہو تو غور کر کے اپنے آپ کو اس آیت میں ڈبا لینا ہے اور وہ سب سوچنا ہے میں اپنے اوپر لاگو کر کے شاید میرے ساتھ ہو رہا ہے. پہلا کام یہ کرنا پڑتا.
تو دلوں کے زنگ دھل جاتے ہیں، ایمانی کمزوریاں نکل جاتی ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں دوسری چیز جو کرنا ضروری ہو کیا ہے، دوسرے نمبر پر قرآن کے معنی اچھی طرح سمجھنے کے بعد سوچے کہ یہ سب کیوں بتایا جا رہا ہے، آخر کیوں بتا رہا اللہ یہ واقعات پرانے، سوچو اس پر۔ پھر وہ کہتے ہیں کیوں بتایا جا رہا ہے، اس مقصد کو جان کر اپنی اصلاح کرے، اگر قومیں برباد ہوئی تو کیوں ہوئی، سوچو اور اصلاح کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں اصلاح کرے، اپنے دل کے اندر جو بیماریاں موجود ہیں ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھے، ان کا انجام دیکھے اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو بدلے۔ اس طرح جب دل کی بیماریوں پر قرآن کو فٹ کرے گا تو اللہ کی توفیق سے سب بیماریوں سے دل پاک ہو جائیں۔ یہ دو چیزیں ضروری ہے قرآن کو پڑھتے وقت۔ تو پہلا کام، سب سے زبردست کام، سب سے اہم کام جس میں سب سے زیادہ ہم کو ہوتا ہے، قرآن میں غور و فکر شروع کرنا پڑے گا اگر ایمانی کمزوریوں کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں ریئل سے۔ باقی سب چھوٹ چھاٹ چلر چیزیں ہوں گی، یاد رکھیں۔ ہم لوگوں نے پتہ نہیں ایمانی کمزوریوں کیا کیا بنا لیا نا، ان کے پاس بیٹھ جاؤ تو ایمانی کمزوریاں دور ہو جا رہی، یہ کھا لو تو ایمانی کمزوریاں دور ہو جا رہی، چلے کہیں چاہو تو ایمانی کمزوریاں دور آ جائے کوئی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے یہ کرنا پڑتا ہے، خود قرآن سے دور ہے پوری زندگی اور بڑے ایمان میرا کمزور ہوتا ہے، نہیں، اس سے رشتہ جوڑنا ہے سب سے واحد، سب سے اول، سب سے بڑا کام۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے اور وہ نماز کو کسی نے ان کو آگے بڑھا دیا، وہ ہر رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے اور پھر جو سورہ اور ایک پڑھتے، یا ایک سورہ پڑھتے اور سورہ اخلاص پھر پڑھتے۔ تو کسی نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپلین کر دی کہ یہ ہر رکعت میں جو ہے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، ہر رکعت میں جو ہے سورہ اخلاص کو پڑھتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اس سورت سے محبت ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیری محبت تجھے نجات دلا دیں گے، چونکہ سورہ اخلاص مطلب توحید سے محبت تھی۔ تو ایسا محبت ہو سکتی، مجھے سورہ یاسین سے محبت ہو کہ میں بار بار پڑھتا ہوں، سورہ رحمان مجھے اچھا لگتا ہے بار بار پڑھتا ہوں، سورہ زلزال سے مجھے محبت ہے میں اس کو دہراتا ہوں، سورہ اخلاص سے محبت ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کی حفاظت کرتی ہے، سورہ بقرہ سے مجھے محبت ہے چونکہ اس سے اللہ نے اتنے فضائل دیے، کوئی حد نہیں، انشاءاللہ ایسی محبت کر سکتا ہے انسان۔ یہ تو بات ہو گئی رمضان کی اہمیت کی، رمضان میں قرآن کا نزول ہوا، یہ سب سے بڑی اہمیت ہے رمضان کی۔ میں چاہوں گا کہ قرآن کے بارے میں کچھ آپ روشنی ڈالیں، قرآن کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں۔ کچھ باتیں تو آپ نے پیش کی، لیکن جیسے نماز، اگر نماز کا ترک کرتا ہے کوئی آدمی، نماز کو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، جیسے اللہ کے رسول کے جیسے کسی نے نماز کو چھوڑ دیا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، تو کیا قرآن کا پڑھنا واجب ہے، فرض ہے یا سنت ہے، یا قرآن نہیں پڑھتا ہے کوئی آدمی، سرے سے ہی نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے کیا وعیدیں ہیں؟ دیکھیے قرآن کا پڑھنا تو ہم پر فرض ہے جی، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، بالکل اس کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، ہمارے لیے اس کا پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ویسا فریضہ نہیں ہے جو 5 فرائض اسلام کے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو بتاتی ہے یہ چیزیں کیسی کرنا اور اس کا حکم، جیسا توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہمیں کیسے پتا چلا یہ فریضہ ہے؟ چیزوں کی طرف جانے کا یہ مین بنیاد ہے۔ قرآن نے تو کہا نماز قائم کرو، پھر آپ نے فرمایا کہ نماز فرض ہے، قرآن نے تو کہا حج کرو، پھر آپ نے فرمایا حج فرض ہے ایک بار زندگی میں، قرآن نے تو کہا زکوٰۃ دو، پھر آپ نے بتایا کتنی دو، کیسے دو، زکوٰۃ فرض ہے۔ تو قرآن تو وہ مین بک ہے جو اشارہ کرے۔ اب قرآن نہ پڑھنے کی کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ایک تو اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی معیشت ہم زن کا، اس کی دنیا کی زندگی ہم برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک طور سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5 پلرز کی بیس قرآن ہے، اسی پہ تو پلرز ہیں۔ جی، تو قرآن جو نہیں پڑھتا اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، معیشت زن کا قرآن نے کہا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور روز قیامت اس کو اندھا اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، ایسا سب اندھا اٹھیں گا روز قیامت، چونکہ دنیا میں آنکھیں ہوتے ہوئے اس نے اللہ کلام کو نہیں پڑھا۔ اسی طرح ایک جگہ کہا کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان حاوی کر دیتا ہے اور وہ ہمیشہ قرین اس کے اوپر چپکا ہوا رہتا ہے، ہمیشہ اس کے اوپر سوار رہتا ہے، اس کو ہدایت کی طرف نہیں جانے دیتا ہے۔ قرآن کا نہ پڑھنا دنیا کی زندگی برباد کرنا ہے، قرآن کا نہ پڑھنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے، قرآن کا نہ پڑھنا دنیا کی اندھیرے کی وجہ، قرآن کا نہ پڑھنا نور سے دوری ہے، قرآن کا نہ پڑھنا آخرت میں اندھا اٹھائے جانے کی وجہ، قرآن کا نہ پڑھنا قبر کے اندر سب سے پہلے عذاب ہونے کی وجہ۔ اسکول کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کون سے اسکول یا اسکول کا سلیکشن کیسے کریں، اور رکھنے کی کوشش کی تھی کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے اور کیسے اسکول یا ادارے میں آپ کے بچے گزارنا چاہیے۔ اس بار جو بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہوں گی انشاءاللہ عزیز کے بوسٹنگ اسکلز ان دس انوویٹو ورلڈ، مطلب اس جدید دنیا کے اندر اپنی صلاحیتوں کو کیسے آگے بڑھائے جو کہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے، مطلب جو دنیا جو تبدیل ہو رہی ہے اس کے اندر اپنی صلاحیتوں کو ایک انسان اور ایک بچہ، اسٹوڈنٹ بھی اور ایک انسان بھی، چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے، سب کو بڑھانا ہے۔ وجہ کیا ہے
چونکہ جس رفتار سے دنیا چل رہی ہے یاد رکھیے، اور جو تبدیلیاں سائنس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس میں آ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں سارے انڈسٹریز مطلب جس فیلڈ میں آپ ہو وہاں تبدیلی آ رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کھیتی بھی کرتا تھا تو کاشتکاری کی چیزوں میں بھی کافی تبدیلی آ چکی ہے، آج مختلف چیزیں آ چکی ہیں، مختلف باتیں آپ سن رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ یہ بھی سن رہے ہیں کہ جب بارش نہیں ہو رہی ہے اور راکٹ کے ذریعے بارش برسائی جا رہی ہے۔ ٹیکنالوجی یہی ہے کہ بادلوں کے اندر راکٹ چھوڑا جا رہا ہے، وہ اندر جا کے بادلوں کو جو امپریگنیٹ کر رہے ہیں، مطلب برسنے کے لائق بنا دے رہے ہیں، اور اس کے بعد بارش برس جا رہی ہے اس علاقے میں جہاں بادل نہیں وہاں بادل بنائے جا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہ تبدیلی آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں ہم کو ملی، یاد رکھیے، جو اللہ رب العزت نے انسانیت کو صلاحیت دی ہے ہر فیلڈ میں۔ یہ تو میں نے ایگریکلچر، اب سائنس ٹیکنالوجی کمپیوٹر کی جو دنیا ہے، آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، کتنی جدیدیت، کتنا ماڈرنزم آیا، اور ایسا لیپ لیا اسپیشلی ٹیکنالوجی نے کہ بیچ کا ایک بہت بڑا حصہ خالی رہ گیا، جس کی مثال میں یوں دے سکتا ہوں، جو لوگ کمپیوٹر کی انڈسٹری سے جن کا تعلق ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرتے تھے لوگ، مہینہ بھر 2 مہینے اور 3 مہینے اور 4 مہینے میں کسی کوڈنگ کی جا رہی تھی، لینگویج لکھی جا رہی تھی، سافٹ ویئر ڈیولپ کیا جا رہا تھا، جس کو آپ ایپ کی شکل میں دیکھتے ہیں یا آن لائن دیکھتے ہیں، جو بھی بہرحال وہ دیکھ رہے تھے۔ ٹیکنالوجی نے ایسا لیپ لیا اسپیشلی اے آئی کے زمانے میں، مطلب ایسا آیا یہ پچھلا 1 سال خاص طور سے، کہ سیدھا وہ 4 مہینے کا کام بغیر انسان کے چند سیکنڈز میں ہو سکتا ہے اب۔ باقی جو تھوڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی، دکھنا کیسا، نام کون سا آئے گا وہ آپ کو ڈالنا ہے، باقی وہ سب بنا کے دیتا ہے۔ تو وہ جو 4 مہینے ایک آدمی کام کر کے 1,00,000 2 لاکھ کی رقم اس میں کماتا تھا، وہی کام 10 سے 20 سیکنڈ میں ایک سافٹ ویئر فری کر کے دیتا ہے اب۔ تو گویا وہ لوگ جو اس روزگار میں تھے ان کو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت تھی، اور آج بھی ہے، ورنہ اور ٹیکنالوجی اور ایڈوانس ہونے والی اس کے بعد۔ تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اب اس نے تو ہر آدمی کی زندگی کو کہیں نہ کہیں اثر انداز کیا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ لیکن اے آئی کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ فوٹو بنانے کی مشین ہے، اس سے فوٹو اچھی بن جاتی ہے، اس کو یہ بولو یہ فوٹو بنا دیتا، وہ بولو فوٹو، وہ تو اس کا ایک بہت ہی ناقص جس کو کہیں گے اس کے کاموں میں سے، مطلب جس کو کہیں گے بغیر سوچے سمجھے والا کام ہے یاد رکھ، وہ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے یاد رکھ۔ خاص طور سے اگر ایک نمونہ دیکھنا ہے تو آپ کے واٹس ایپ کے اندر ایک گول نشان سائیڈ میں آج کل آتا ہے، ہو سکتا ہے سب کو آتا ہو، کچھ کو نہیں آتا، ایک الگ بات ہے، لیکن گول آتا ہے، اس کو دبا کے کوئی سوال کیجیے اس سے، آپ میرا فلاں کہاں ہے، یہاں ریسٹورنٹ کہاں ہے، وہ شخصیت کون ہے، یہ گاڑی کون سی ٹیکنالوجی پہ چلتی، فلاں چیز کا کیا معنی ہے، وہ آپ کو پورا بنا کے اس کو دے دیں گا۔ تو وہ ایک عام انسان کی زندگی میں بھی یہ چیز آ چکی ہے ادھر۔ تو اس سائنس کے دور کے اندر، انوویٹو ایج کے اندر، تبدیلی والے زمانے کے اندر، ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے اپنے اسکل کو بوسٹ کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ مطلب یہ صرف ایسی چیز نہیں ہے کہ میں دنیا کے اعتبار سے آپ کو بات کر رہا ہوں، دین ہمارا اس کا حکم نہیں دیتا ہے، یہ ہمارا دینی تقاضا ہے، یاد رکھیے کہ مومن اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہے، یاد رکھیے، اور مومن آپس میں ایک دوسرے کو اپڈیٹ کرتے رہے، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی۔ کیا صحابہ ایک دوسرے کو جب دین کی بات بتا رہے تھے تو تجارتوں کی بات ڈسکس نہیں کر رہے تھے ایک دوسرے سے؟ تم یہ بزنس کرو، میں یہ بزنس کر رہا ہوں، یہ بزنس کو ایسا کرو، نہیں کر رہے تھے وہ، چونکہ حلال روزی کمانا بھی فرض ہے، تو جہاں وہ نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے ڈسکشن کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری کیسے کرنا ڈسکشن کر رہے تھے، نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کیا سنا ڈسکشن، بات ہو رہی تھی، موضوع تھا، ٹاپک تھا، تو یہ بھی باتیں ڈسکس کر رہے تھے کہ تجارت شام میں کون سی اچھی ہے، اور تجارت یمن میں کون سی اچھی ہے، کون سا مال یہاں سے وہاں ضرورت ہے، وہاں کا کون سا مال یہاں لا جائے گا، زمینات کون سی لینا چاہیے، اونٹ کون سے خریدے، کس منڈی میں لے آگے بیچے، یہ بھی ڈسکشن اور ٹاپک تھا، ان کا پوائنٹ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو جہاں مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، وہیں بازاروں کو جو ہے فروغ دی گئی تاکہ مسلمان کمائیں اور ایک مضبوط قوم بنے۔ تو اسکلز کو آگے بڑھانا ہے، صلاحیتوں میں آپ کو آگے بڑھنا ہے، ایک مومن پیچھے رہ ہی نہیں سکتا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا بوسٹنگ اسکلز، اپنے اسکلز کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے فن کو، اپنے ہنر کو آگے بڑھانا ضروری ہے، چاہے آپ جس فیلڈ میں ہو، اور خاص طور سے سائنس اور ٹیکنالوجی جو کام اب کر رہی ہے، اگر ہم نے اپنی صلاحیتوں کو نہیں بڑھایا تو آپ نے کئی لوگوں کی زبان سے یہ بات سنی ہوگی کہ اب ابا کی نوکری 2 مہینے میں جانے والی ہے، 3 مہینے بعد ہماری کمپنی بند ہونے والی ہے، اگر 2 مہینے میں نے یہ نہیں کیا تو یہ چیز مجھ سے چھین جانے والی ہے، اگر یہ اپڈیٹ نہیں کر کے سرٹیفکیٹ میں نے لا کر نہیں پروڈیوس کیا تو مجھے اب یہ جاب سے نکال دیا جانے والا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ آپ کے اسکلز کو آپ بوسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ چاہے کسی فیلڈ میں 20 سال سے 30 سال سے کام کیوں نہیں کر رہے ہو، آپ کو اس میں چاہیے تھا کہ ہر 2 سال میں 1 سال میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے، کچھ نہ کچھ نئے فن اور ہنر اس فیلڈ کے سیکھے۔ آپ چاہے جس کام میں کہہ رہا ہوں نا، آپ چھوٹے چھوٹے کام، حتیٰ کہ میسنری ورک، کیا بولیں گے اس کو، جو تعمیرات کے کام کرتے ہیں، مستری ہوتا ہے جو سیمنٹ لگاتا ہے، اور نیچے ایک آدمی جو اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس فیلڈ میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئی نئی اکوپمنٹس آ رہے ہیں۔ اب لوگ بولے آپ کو استعمال کرنا نہیں آتا تو پھر آپ سے ہم کام نہیں کروائیں گے۔ دیکھو آپ، تو گویا آپ جس فیلڈ اور فن میں آگے تو آپ کو بڑھنا ہے، اور ایک مسلمان کا یہ مزاج اور فطرت ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے، وہ دین میں بھی آگے جانا چاہتا ہے، دنیا میں بھی آگے جانا چاہتا ہے، اس کا مزاج ہی نہیں یاد رکھتا۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، ہم مسلمانوں کا مزاج اتنا جم گیا ہے، اب اس کو جمنے کو میں کیا کہوں، آپ کو ایسے مثال دے سکتا ہوں،
آپ کو اگر اس چیز کا علم ہو، اور سب کو ہوں گے، زیادہ اس کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر پانی کو زیادہ دن ایک جگہ اگر ٹھہر جائے، استعمال نہ کیا جائے، یا نیا پانی اس میں ایڈ ہو اور پرانا پانی نہ نکلے، تو پانی سڑ جاتا ہے، بدبو مارنے لگتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بولتے ہیں نا تالاب میں پانی آ رہا تھا پہلے، ابھی کئی دنوں سے نہیں آ رہا تو تالاب بدبو مار رہا ہے، نیا پانی آئے گا تو معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر پانی نہیں آیا تو یہ حال ہے، گندا پانی آنا چالو ہو جائے اس تالاب میں، تو آپ کہیں گے تالاب تو اب بیکار ہو رہا ہے، چونکہ ایک تو صاف پانی آ نہیں رہا ہے اور گندا پانی الٹا اس میں انٹروڈیوس ہو۔ تو ہم لوگ جم گئے ادھر، جو جس جگہ تک گیا کہا میں نے بہت کچھ کر لیا زندگی میں، بہت ہو گیا۔ نہیں، ایک مومن کا یہ مزاج اور فطرت ہی نہیں، وہ جہاں ہوں گا بس سوچتا رہیں گا اس سے آگے کیا، اس سے بہتر کیا، اس سے اچھا کیا، اس سے حلال اور کیا، حلال میں اس سے زیادہ اور کیا، اگر میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں تو میرے بھائیوں کا کیا، اور دوسرے لوگوں کا کیا، اور دیگر قوموں کا کیا، وہ ایسے لے کے چلے۔ لیکن اب کوئی مسئلہ یہ ہو کہ کوئی ہم سے کہے کہ بھائی تم سے جاہل تو دنیا میں کوئی موجود ہی نہیں ہے، اب کیا اس کو اسکل بولیں گے، کیا اس کو ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، کیا اس کو اسلام بتائیں گے، وہ کہیں گے اسلام کی وجہ سے تم یہاں پہنچے ہو، اب تک کچھ نہیں کر پا رہے ہو دنیا میں۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اپنے اسکلز کو بوسٹ کرے، اپنے فن اور صلاحیتوں کو آگے بڑھائے، چاہے آپ جس شعبے میں ہو، جس فیلڈ میں، اس بات کو آپ یاد رکھیں، ہر آدمی مختلف شعبوں میں الگ الگ اس میں کام کرتا ہے۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ 40 سے زیادہ مختلف شعبات ہیں جس میں ڈپارٹمنٹس میں انسانیت کام کرتی ہے، اور 5000 سے زیادہ مختلف جابز ہیں جو انسانیت کرتی ہے، سارے اس میں آپ اس کو لگا لیں اس بات۔ تو آئیے چند باتیں میں رکھنا چاہوں گا مسلم پیرنٹس کے لیے، والدین کے لیے، اور بچوں کے لیے بھی یاد رکھیں کہ جو کام ہم کو کرنا ہے اس جدید دنیا میں یاد رکھیے، اور اسلامی کے لیے، اسلام اس بارے میں ہمارے لیے کیا اور رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ایکچولی میرا ایک انگلش لیکچر تھا، اسی کو آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں، تو کچھ اصطلاحات انگلش میں لکھی ہے تو اس کو بہتر میں اس میں رکھوں گا، پھر سمجھانے کی اس کو انشاءاللہ اس کوشش۔ تو آئیے سب سے پہلا نقطہ ہم دیکھیں گے اس معاملے میں کہ اپنی اسکلز، اپنی صلاحیتوں کو ہم کیسے آگے بڑھائیں۔ جو چیز کی ایک انسانیت کو ضرورت ہوتی ہے یاد رکھیے، وہ یاد رکھیے ایمبریسنگ لائف لانگ لرننگ، مطلب زندگی بھر سیکھنے کا جذبہ ہو ایک مومن کے اندر۔ یہ بہت امپورٹنٹ، سب سے اہم نقطہ ہے کہ زندگی بھر ایک انسان میں سیکھنے کا جذبہ ہو، لائف لانگ لرننگ، جذبہ چلتے ہیں سیکھنے کا۔ انبیاء علیہ السلام کی اگر آپ زندگی دیکھیں، کیونکہ وہ دعوت کے مشن پر آئے تھے، اسلام کو لے کر آئے تھے، ان کے موت تک، آخری وقت تک وہ صرف اسلام کی، دین کی، توحید کی بات کر رہے تھے، حتیٰ کہ قرآن نے یہ فرمایا اور یہودیوں کو اس چیز کا جواب دیا جو وہ شرک کر بیٹھے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے یہ جواب دیا اور کہا کیا اس وقت تم موجود تھے جب یعقوب کے موت کا وقت آیا؟ تو یعقوب نے اپنے بچوں سے کیا سوال کیا؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ لائف لانگ لرننگ، یہ بھی سیکھ رہے تھے اور مرنے تک سکھا رہے تھے۔ کیا کہا؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا ہم ابراہیم کے رب، اسماعیل کے رب، اسحاق کے رب، اللہ کی عبادت کریں۔ تو لائف لانگ لرننگ چل رہی ہے۔ ایک نبی مطمئن نہیں تھا کہ میرے بچے تو توحید پر ہی ہوں گے، زندگی بھر میرے ساتھ رہے، مجھے دیکھا نہیں، مطمئن نہیں تھے، سکھایا جا رہا ہے، پھر پوچھا جا رہا ہے، ریوزٹ کیا جا رہا ہے، ورنہ پھر سے سوال کیا جا رہا ہے کیا ہے تمہارا معاملہ، میرے بعد کیا ہوں گا؟ تو لائف لانگ، تو تعلیم کا معاملہ، پڑھائی کا معاملہ، سیکھنے کا معاملہ، ہنر سیکھنے کا معاملہ پیدائش سے موت تک چلتا ہی رہیں گا یاد رکھ۔ آپ بولیں گے پیدائش سے کیسے ہنر سیکھتا؟ ہاں، پیدائش سے ہنر سیکھتا ہے ایک بچہ، اس کو سکھانا پڑتا ہے کہ لائٹ بند ہے تو سونا ہے تجھے، اور لائٹ کھلی ہے تو جاگنا ہے، ڈاکٹر بولتا ہے اس کو لائٹ بند رکھو اور پھر دودھ ہی مانگے تو مت دو، اس کو معلوم ہونا کہ لائٹ بند ہے تو سونا چاہیے، تو وہاں سے لرننگ شروع ہوگی اس کی، اس کو بتایا جا رہا ہے، ماں بول رہی ہے اگر کچھ چاہیے تو بولنا، ایسا آواز کرنا، ہاتھ پیر ہلانا، تو جب ماں اس کو دودھ پلاتی ہے تو لائف لانگ لرننگ، پیدائش سے اسکلز شروع ہو رہی ہے، یاد رکھیے آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم کو سیکھنا پڑے گا، یاد رکھو اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہم زندگی بھر سیکھتے رہے، زندگی بھر آگے بڑھتے رہے۔ بتائیے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں کو فضیلت ملی، جو پوائنٹ، جو نقطہ اللہ نے بتایا فرشتوں کو کیوں آدم تم سے افضل ہے، وہ کیا تھا کہ اللہ نے پوچھے بتاؤ ان تمام چیزوں کے نام اگر تمہیں علم ہو تو، اور آدم علیہ السلام، فرشتوں نے کہا ہم کو تو کچھ بھی نہیں پتا اس معاملے میں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں بتایا ہے۔ جب آدم سے کہا کہ آدم سے پوچھا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو آدم علیہ السلام نے فر نام بتانا شروع کر دی، تو کہا میں جانتا ہوں تم جانتے نہیں ہو، تمہارا سوال تھا آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہوں، یہ میرا جواب ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی صلاحیت کیا تھی؟ علم، جو ان کو اسماء، نام سکھائے تھے اللہ نے چیزوں کے، جو انہوں نے بول دیا، جو بھی چیز جنت میں ہوں گی جس کے نام سکھائے جائے یا پتہ نہیں، واللہ عالم، جو دنیا میں آنے والی چیزیں تھی سب بتا دی گئی آدم علیہ السلام کو، انہوں نے اس کے نام لے لیے۔ تو یہی تو فضیلت تھی ہمارے والد کی دیگر مخلوقات پر، اور اگر ہم مسلمان جو اسلام میں ماننے والے ہیں، اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم تعلیم اور علم میں پیچھے رہ جائیں، کیسے ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ زندگی بھر سیکھنا ہے، چاہے میں پڑھا لکھا ہوں چاہے میں پڑھا لکھا نہ ہوں، ہنر تو آگے بڑھتا رہوں، تجارت کر رہا ہوں تو تجارت میں نیا کیا، کیسے ہو رہا ہے، کہاں سے لوگ لا رہے ہیں، کیسے بنا رہے ہیں، میں کیوں نہیں بنا سکتا ہوں، میں کیوں نہیں لا سکتا ہوں، ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہمارے سوچ ہونا چاہیے۔ کب تک یہ سوچ بھی ہم چلیں گے بس کی بس جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو، دھکا دے کے چیزیں چلا رہے ہیں؟ نہیں، خود سوچنے والے بنو، چیزوں کو سمجھنے والے بنو۔ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے، کہتا ہے دعا سکھلائی، مانگنا سکھلائی، اور قرآن میں ایسی چند ہی آیت ہیں جسے مانگنا سکھایا گیا۔
जन्नत मांगना, जहन्नुम से पनाह मांगना, वो सब अलग बात है, वो नहीं, दुनियावी एतबार से कुछ मांगना सिखाया गया। वो क्या है मालूम आपको? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, अल्लाह इब्न कसीर रहमतुल्लाह उसकी तफसीर में लिखते हैं, सूरह ताहा की आयत नंबर 114 है, और उसकी तफसीर में अल्लाह इब्न कसीर लिखते हैं कि चंद बातें हैं जो अल्लाह ने मांगना सिखाई, उनमें से ये एक बात है जो मांगना सिखाई। क्या मांगना सिखाया? वकुर रब्बी, क्या सिखाया मांगना? ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। तो ये सिर्फ बच्चों के लिए दुआ, जब स्कूल जाते हैं तो ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर, या स्कूल जाते हैं या एग्जाम पेपर देने से पहले वकुर रब्बी जिदनी इल्मा, चलो लिखना चालू कर दो, पेन खुद चलेगा अब, ये उसके लिए, ये सब के लिए है ना। तो क्या दुआ है? ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। तो इल्म में इजाफा कब होगा? ये कोई हवा में आने वाली चीज सुन के इजाफा हो जाएगा? इल्म में इजाफा कर, जो दुआ कर रहा है तो आदमी कोशिश करेगा ना, क्योंकि दुआएं कोशिश के बाद ही होती है, कोशिश के बगैर दुआओं का क्या फायदा? ऐ अल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा कर। सुबह उठना तो सीख, ऐ अल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा कर। अरे हुनर तो सीख, ऐ अल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा कर। घर से निकल तो सही बाहर, ऐ अल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा कर। दुकान तो खोल वक्त पर, खाली दुआएं करेंगे रिस्क में इजाफे की, तो ये हमारा हाल है। तो दुआएं ऐसी नहीं है। तो जब कहा जा रहा है वकुर रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर, तो इसका माना क्या हुआ? कोशिश भी कर इल्म हासिल करने की। तो कर रहे हैं क्या आप? अपने फन में, अपने फील्ड में, अपने हुनर में, दीन में, किसी चीज में भी नहीं है। कब आखिरी बार आपने चंद सूरतें सीखी होंगी बचपन में, उसके बाद आज तक कोई अपडेट नहीं है। आखिरी बार कब आपने एक दुआ सीखी होंगी अरबी में, उसका कोई अपडेट नहीं। उसके बाद आपकी जो भी उम्र आज है, वो बचपन में 7 साल में 4 दुआएं सीखी थी, बस उतनी याद है। अब 25 साल में तो कुछ हुआ नहीं, उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिला। तो ऐसे कैसे यार, दीन और दुनिया दोनों में तुमको अपडेट होना था इल्म के बारे में, क्यों नहीं हुए? डिग्री ली थी आखिरी कब ली थी? 20 साल की उम्र में ग्रेजुएट हुए, ठीक है, उसके बाद कोई फन, कोई सलाहियत, कोई सर्टिफिकेशन, कोई हुनर नहीं। अब 40 साल की उम्र, अब क्या करेंगे? अब तो खत्म कहाँ हुआ? मरने तक तड़प होना चाहिए तुझे सीखने के लिए, दीन में भी और दुनिया में भी आगे बढ़ने का हुनर। वकुर रब्बी जिदनी इल्मा, क्या माना है? ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर, कोशिश कर, दुआ कर, इजाफा कर, अल्लाह से नाम है देना। आज आपको मालूम है इल्म की क्या ताकत है? इल्म पावर है, याद रखिए, नॉलेज इज पावर। आज आप कहेंगे दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कौन है? आप कहेंगे अमेरिका। कैसे ताकतवर है? उसमें इतने जहाज है, इतने पानी के जहाज है, उतने हवाई जहाज है, इतनी फौज है, इतनी फलाएं, इतनी साइंस है, इतनी टेक्नोलॉजी है। 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर यहाँ से चांद तक वो मिसाइल डाल सकता है और खत्म कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये कैसे आई? ये ताकत, ये कुव्वत, ये सलाहियत? तो आप कहेंगे कैसे आई? इल्म, बेसिस इल्म था इसका। ताकत नहीं थी कि बहुत वहां लोगों ने बॉडी बिल्डिंग की तो हथियार बनना चालू हो गए, नहीं, उन्होंने दिमाग को बढ़ा दिया, तो जब वो हुआ। और कौमों की पहचान भी ऐसी होती है, याद रखिए, जो जिन कौमों का मिजाज होता है वो पहचान भी होती है, और उसी से पहचानी भी जाती है। जिन कौमों का मिजाज इल्म सीखने का है, वहाँ आपको लाइब्रेरीज मिलेंगी और उनकी अक्लें बड़ी मिलेंगी और पेट छोटे मिलेंगे। जिन कौमों का मिजाज होटलों में जाने का है, अक्लें छोटी और पेट बड़े मिलेंगे और होटलें मिलेंगी उनके इलाकों में। देखिए, आप फख्र और हुनर से कह रहे हैं कि हमने फला होटलें खोल दी, हमारे इलाके में सिर्फ होटलें, हमारी औरतें खाना भी नहीं बना रही। ये कोई बूस्ट करने वाली या बोस्ट करने वाली, मतलब बड़ापन बताने वाली कोई चीज नहीं है। ये बड़ा होना चाहिए था अक्ल। तो जिन लोगों ने लाइब्रेरीज खोली उन्होंने अक्लों को बढ़ाया, जिन्होंने होटलें खोली उन्होंने सिर्फ पेट बढ़ाए। मैं नहीं कह रहा हूँ होटल खोलना कोई बुरी बात, चाय पीना कोई बुरी बात, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ लेकिन ये कोई चीज नहीं है कि आपने इसको करके समझ रहे आप 30 बहुत बड़ा काम कर लिया, ये कुछ भी नहीं है। ये तो कोई दूसरी कौम भी आके आपकी सर्विस दे सकती है आपके इलाकों के अंदर, है ना, दे सकती ना कोई दूसरी कौम आके। आपका नहीं, आपका तो मनसब कुछ और था, आपका मुकाम तो कुछ और था, आपकी उड़ान तो कुछ और थी, आप कहाँ बैठे हुए, ये बताना चाह रहा। तो यहाँ अल्लाह ने कहा वकुर रब्बी अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर। पहली आयत क्या नाजिल हुई? जो मैं कह रहा हूँ कि हमको लाइफ लॉन्ग लर्निंग एम्ब्रेस करना है। इक़रा बिस्म, ये आयत जब नाजिल हुई तो मक्का का हाल क्या है? जब आयत नाजिल हुई, शिर्क आम है, हाँ, ज़िना आम है, हाँ, समझ रहे आप, वलदुज़ ज़िना आम है, हाँ। मैं आयशा फरमाती शादी के 4 तरीके, एक औरत के पास कई मर्द आते थे, चले जाते थे, बच्चा पैदा होता हो जिसकी तरफ इशारा करती बच्चा उसका हो जाता। कई मर्द आते एक औरत के पास, बच्चा जिसकी सूरत का था उसके नाम पे कर दिया जाता, वो उसका बाप बन जाता। ये सब तो हाल था शादी ब्याह का, मतलब जीना आम, शादी के नाम पे भी जो चीज होती है जीना ही थी, ये सब चीजें आम, लूट मार आम, झूठ बोलना आम, सब चल रहा है। उसके बाद भी आयत क्या नाजिल हो रही है? शिर्क से रुको नाजिल नहीं हो रही है, हलाल कमाओ नाजिल नहीं हो रही है, रेप मत करो नाजिल नहीं हो रही है, लूट के मत खाओ नाजिल नहीं हो रही है। क्या नाजिल हो रही है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। हाँ, बुनियाद दी जा रही है, तौहीद की बुनियाद भी इल्म है, पढ़। हलाल की बुनियाद भी इल्म है, पढ़। लूट मार से कब रुकेगा? जब जीना सीखेगा समाज में, पढ़। इक़रा बिस्म, इतनी बुराई होने के बाद भी इक़रा वाली आयत आती, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड, पढ़ तेरे रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो पढ़ाई छोड़ के हम सब कर रहे हैं, और पढ़ाई जो कर रहे हैं वो कैसे पढ़े लिखे, उसको पढ़े लिखे बोलना भी गलत है, लिखे लिखे हम लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ना, तो लिख रहे हैं सिर्फ एग्जाम में, चीट कर रहे हैं सिर्फ। मशहूर है हमारे इलाके, हमारी बस्तियां की यहाँ सबसे ज्यादा चीटिंग होती है, और आपको पता है कौमें खुश भी है इस पर कि इनको ऐसी करने दो, ये ऐसी निकलेंगे, ये दूसरी कौमें देखिए चीटिंग से रोक रही है। अगर हमारे पास कोई चीटिंग से किसी को रोक दे तो बोलेंगे ये टीचर कौम का गद्दार है,
یہ اسکول قوم کے خلاف ہے، بچوں کو چیٹنگ نہیں کرنے دے رہا، بچے آگے نہیں بڑھ رہے. بیوقوف انسان قوم میں چاہتی کر، تو نشہ کر، تو بول، تو ایسی دنیا میں جی جا تجھے لگے تو کامیاب ہے، بس جلا رہے آپ کو اس دنیا کے. سوچو، غور کرو. یہاں کہا جا رہا پڑھ اپنے رب کے نام سے، اس نے پیدا کیا. تو اب پڑھنا ہے، علم سے تو ریڈنگ کو ایمبریس کرو، پڑھنے کی عادت ڈالو. علم کی بنیاد ہے. بغیر پڑھے کہ علم کیسے آئیں گا مجھے بتاؤ. میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی لیکن مجھے علم ہے، یہ علم نہیں ہوتا. یاد رکھ، کیسے آپ ویریفائی کریں گے جو میں نے سیکھا وہ علم تھا؟ پڑھو، ریڈنگ. اب کتنا ریڈ کر رہے ہیں میں کیا بولوں. چلیے دنیا چھوڑ دیجئے. دین میں آخری بار قرآن کب پڑھا تھا؟ چلیے قرآن پڑھا تھا اور میں روز پڑھتا ہوں، تو آخری بار ترجمہ کب پڑھا تھا؟ نہیں، وہ تو کبھی نہیں پڑھا. تو پھر دین میں بھی تو اپڈیٹ نہیں ہوئے نا بھائی اب تک. کیسے کیا چلیں گے، کیسے آگے بڑھوں گے؟ جو کتاب اللہ نے نازل کی اس کو بھی نہیں سمجھتے، اس کو بھی نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے ہو تو مانا نہیں سمجھتا ہے، تو کیا پڑھا تم نے؟ تو ریڈنگ کی عادت رہی نہیں. اتنا کم پڑھا جاتا ہے، اتنا کم سوچا جاتا ہے، اتنا کم سمجھا جاتا ہے، اتنا کم لیا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں آتی. تو اللہ کی ریڈنگ شروع کر دو، اس لیے کہ بنیاد ہے علم کی. اس کو میں کہوں گا ایکسٹینسو ریڈرز بن جاؤ، بس پڑھنے والی قوم ہو. کتاب ملی کی شروع ہو جائے. بچہ کتاب سے ہی بھاگ رہا ہمارے پاس، کتاب ملی کی. کبھی کبھار کچھ چیزیں بری لگتی ہے لیکن سمجھنا پڑے گا. کسی نے ایک بار سوال کیا تھا کہ بچوں کو پڑھائے کیسے، کب وہ پڑھیں گے. تھوڑا سا جواب کڑوا لگیں گا لیکن حقیقت ہے. بچے آپ کے اور میرے تب پڑھ سکتے ہیں جب وہ ایک بمن یا برہمن اور ایک یہودی بچے کے ساتھ کتاب کے ساتھ بیٹھنا تو سیکھے. بیٹھنا تو سیکھے کتاب کے سامنے. اس کو کتاب کے سامنے بیٹھنا ہی نہیں آتا ہے، گول گھوم رہا ہے، کلاٹیاں مار رہا ہے، الٹا لٹکا ہوا. کیسے بیٹھنا تو سیکھے کتاب کے سامنے، تب تو ریڈنگ شروع ہوں گی. اس کے بعد پروسیس ہے نا. تو ایک برہمن بچے کو دیکھیے، وہ کتاب کے سامنے بیٹھتا ہے، اس کو آلتی پالتی مارتے ہیں، پیروں میں پیر پھنسا کے بیٹھ گیا، اب وہ اٹھنا نہیں ہے 2-2 4-4 گھنٹے. ایک یہودی بچے کو دیکھیے، اس کے والدین کیسے پڑھا رہے ہیں، وہ کتابوں سے اس کی محبت ہے. اس کے بعد وہ سب پڑھ جا رہا ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، اس کا مذہب اور یہ اور وہ دشمنی کیسے قوموں سے نکالنا، چالے کیسے، سب سیکھتا ہے. لیکن ریڈنگ کے بعد علم حاصل کرتا کتابوں سے، چاہے صحیح ہے چاہے غلط، وہ ڈسکشن بعد میں ہوگا لیکن وہ پڑھ تو رہا ہے نا. آپ اور میں کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کتنا پڑھ رہے وہ دیکھ لو. مسائل اگر ہے دین کے وہ کتنا سیکھ رہے وہ دیکھ لو. اس کے بعد دنیا کا کیا حال ہے، آپ کتابوں کا حال دیکھ لو. نہیں کی نہیں کتاب آ رہی ہے سال کے آخر میں، نہیں کی نہیں چلی جا رہی ہے. کیا بچے نے مینٹین کیا کتاب؟ مینٹین کہاں سے، پڑھا نہیں بول کے ایسی ہو. سمجھ رہے آپ، پڑھے جائیں گی تو پھٹ جائیں گی، ورق نکل جائیں گے. علم کی بنیاد ریڈ، پڑھو، جس کو میں کہوں گا ریڈ اینڈ گرو. پڑھو اور بڑھو، بنیاد ہے. پڑھو اور بڑھو، دین میں بھی پڑھو اور بڑھو، دنیا میں بھی پڑھو اور بڑھو. تو اب آپ بزنس سے بیٹھے ہیں، اب آپ کام کرتے ہیں، اب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں، اب آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں، اب آپ کو خالی ملتا ہے کتاب. اب معمول کی اتنی کتاب تو ایک ہفتے میں پڑھنا ہے. جو پڑھنا ہے پڑھو، شروعات کرو کتاب، کوئی بھی کتاب، جو مضمون، جو سبجیکٹ ہے. تفسیر پڑھنا ہے پڑھو، سیرت پڑھنا ہے پڑھو، ظاہر سی بات ہے یہ تو بنیاد ہے. اس کے علاوہ حدیث پڑھنا ہے پڑھو، اس کے علاوہ جو بھی سائنس پڑھو. پڑھنے کی عادت ڈالو کہ وہ آفس میں کتاب جس میں 4 پڑھنے پڑھتا ہوں، صبح نکلتا ہوں تو 4 پیج قرآن کے پڑھ کے نکلتا ہوں، رات آتا ہوں تفسیر کے 4 پیج پڑھ لیتا ہوں، دن میں ٹائم ملتا ہے کمیوٹ راستے میں ٹریولنگ کرنے میں تو یہ پڑھ لیتا ہوں. پڑھنے کی عادت. اور کوشش کرو اسکرین سے مت پڑھو، کتابوں سے پڑھو. کتابوں کی جو پڑھنا، فزیکل کتاب پڑھنے کے جو بینیفٹ ہے اسکرین میں پڑھنے میں نہیں آتے ہیں. اور پڑھو جب کتاب تو ایک نصیحت کروں گا، اس چیز کو، ان پوائنٹس کو لکھ لیا کرو، کتاب میں لکھا کرو، عادت ڈالو. کیونکہ آپ بار بار آپ کو وقت نہیں ملے گا دوسری کتاب میں لکھنا، اسی میں لکھنے کی عادت ڈالو. پوائنٹس لکھو، ٹک مارک کرو، بعد میں آگے لکھتے جاؤ کہ یہ پیج سے میں نے یہ لکھا تھا. کہ ایک بار ریڈ کر لیا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو لکھ بھی لیا، پوائنٹس بنا دی، تاکہ اگلی بار کسی سے بات کرنا تھا تو آپ کے ڈسکشن کے لیے تھا میں نے یہ پڑھا تھا یہ پیج. عادت ڈالو، چاہے دینی کتاب پڑھ رہے ہو، چاہے سیرت کی کتاب پڑھ رہے ہو، چاہے حدیث پڑھو، لکھا کرو تاکہ آپ کو یاد رہے گا یہ امپورٹنٹ حدیث تھی، یہ فلاں تھا. اس سے آپ کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے. تو پڑھو اور بڑھو. تو زندگی بھر علم سیکھنے کی خواہش ضروری ہے. دوسرا پوائنٹ یاد رکھیے جو ہمارے لیے ضروری ہے آج کے جدید دور میں، یاد رکھیے اگر اپنے سکلز کو بوسٹ کرنا ہے، وہ ہے یاد رکھیں کہ ڈیولپنگ یا انہانسنگ کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے؟ تنقیدی سوچ، جس کو تھوڑا سا اور ایک لفظ اضافہ کروں گا. لفظی تو یہ معنی ہوتا ہے تنقیدی سوچ، مثبت تنقیدی سوچ. چونکہ امت مسلمہ میں تنقیدی سوچ تو زبردست ہے، اتنی کی قوم ہے اس میں ہم کو پکڑ بھی نہیں سکتی. مثبت نہیں ہو، تیرے داڑھی میں ایک بال سفید ہوگا اس کو دور سے دکھتا ہے 1 کلومیٹر دور، اس کی برائیاں، قوم کی برائیاں، بچوں کی اپنی برائیاں، علم میں وہ پیچھے، قوم کہاں جا رہی وہ نہیں دکھتا. لیکن باقی سب نیگیٹو سوچ جو ہے، مطلب جس کو بولیں کریٹیکل تھنکنگ، نیگیٹیوزم میں لگایا پورا منفی. آپ سے مثبت تنقیدی سوچ مطلب کیا ہے؟ سوچو، غور و فکر کرو، کیوں، کیا، کیسے، کب،
یہ سب بہت امپورٹنٹ چیز. سیکھو, تنقید کرو, مطلب چیزوں کو غور کرو, کیسے ہو سکتا ہے, کیوں ہو رہا ہے, ایسا ہی کیوں ہو رہا ہے, اس کو میں تبدیل کیسے کر سکتا ہوں. یہ تنقید, کریٹیکل تھنکنگ, یہ بنیاد ہے یاد رہے کسی بھی ایک کمیونٹی کی جو بستی ہے دنیا میں کچھ کرنا چاہتی ہے. کیا ہے واپس, مثبت تو نہیں ہے, منفی. خواتین سے کہا جائے کہ بھائی سوچ پیدا کیجیے تنقیدی, تو خواتین بولی بھائی ہم کو کہاں سمجھ رہا, ہمارے پاس وقت کہاں ہے. لیکن ماشاءاللہ ہماری خواتین کو تنقیدی سوچ منفی دینا تو ایسا آتا ہے اللہ, کہ ایک عورت بالکل ہنسی خوشی سے ایک بار محفل میں آ گئی, اس کے شوہر نے ایک حیدرآباد سے گوٹ لایا, وہ گوٹ پہن کے آ گئی, اس عورت کو 400 نگ میں سے 55 نگ دکھ جاتا ہے برابر. ارے باجی یہ سیکنڈ دکھ رہے 55 نگ, اس میں تنقیدی سوچ تو ہے لیکن وہ نیگیٹو ہے, مثبت نہیں, منفی والی دیکھ برابر نکالی. یہ کپڑے تو آپ نے 20 سال پہلے بھی پہنے تھے ایک بار انشاءاللہ, مطلب دیکھیے تھنکنگ کیسی ہے, اس کو اتنا یاد ہے کہ 20 سال پہلے یہی جوڑا اس نے پہنا تھا فلاں جگہ. لیکن یہی معاملہ علم, فن, ہنر, دین, سیرت, مسائل, نہیں ماں میرے کو کہاں سمجھتا یہ سب, اپنی تو اب زندگی گزر گئی, ہم کو کہاں بولے, کہاں پڑھایا گیا. تو کیا یہ عمر میں تم سیکھ نہیں سکتے؟ ہر بار اپنے آپ کو تیار کر لو کہ ہر سال میں اتنا پڑھوں گا اور اتنا اپڈیٹ ہوں گا, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اور عورت کو اس فیلڈ میں بڑھنا آگے ضروری ہے, چونکہ بچے ماں کو دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر سیکھیں گے کہ ہم کو بھی یہ کام میں اس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے. تو مثبت تنقیدی, اس لیے کہ یہ بنیاد ہے کریٹیکل تھنکنگ, سوچنے والا بنے آپ کا بچہ. اور سوچنے والا بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے مولانا, آپ کو سوال کرنا پڑتا ہے. ایک آدمی سوچ رہا ہے, غور کر رہا ہے کہ فلاں جگہ گاڑی آتی ہے اور گر جاتی ہے, یا بہت ساری گاڑیاں گرتی ہیں, زیادہ تر گاڑیاں گرتی ہیں, کیوں گرتی ہے گاڑی میں, یہ ہے کریٹیکل تھنکنگ. تو وہ بچہ جا کے وہاں دیکھے گرتی کیوں آئی گاڑی یہاں, ارے یہاں جو ٹرن ہے نا اس کے اوپر ریتی پڑی ہوئی اس لیے گاڑی گرتی ہے. یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے. اب کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد, اس ریتی کو بازو کرنا, یہ ہمارا کام ہے. اس کا ثواب بھی ملے گا اور لوگ گریں گے بھی نہیں. ماشاءاللہ ہوا. یہ ہے کیوں لوگ گر رہے ہیں, میں سوال, یا سوال اس کی بنیاد ہے. لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ کمیونٹی کا حال یہ کہ بچوں کو سوال نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. چپ بیٹھو, سوال مت کرو, یہ کپڑے اتنے میں کیوں مل رہے ہیں, وہ گاڑی ایسی کیوں ہے, ہم وہ کیوں نہیں لے سکتے, وہ آدمی یہ کیوں کھا رہا ہے. چپ بیٹھو, سوال نہیں مل کیا کرنے کا اپنے کو, کچھ بنیادی سوال ہے, دو اس کو جواب. ہم یہ اس لیے نہیں لے سکتے کہ ہمارے استطاعت سے باہر ہے, ہم یہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ یہ حرام ہے, ہم یہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا, ہم یہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ بد اخلاقی ہے, ہم یہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ میرے حالات نہیں. بولو نا, سوال کیوں بند کر رہے, اس کو منہ کیوں بند کرتے آپ؟ چونکہ سوال کرنا علم کی پہلی سیڑھی ہے, فرسٹ اسٹیپ ہے کوشچن, سوال کرنا چاہیے. کیوں سوال ہی نہیں, کریٹیکل تھنکنگ کریں گے تو سوال کریں گے, سوال اٹھائیں گے. اور آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر بڑے بڑے ایسے کام ہیں جو لوگوں نے سے سوال اٹھا کر, یا ایسے فیلڈز ہے, ایسے ادارے ہیں جیسے سوالات پر ہی چلتے ہیں. آپ نے اگر کبھی پڑھا ہوگا سقراط جس کو اردو میں بولتے ہیں, اس کا ایک فلسفہ تھا. پورا فلسفہ صرف سوال ہے, سوال کر کے جواب تک پہنچنا, اس کو پورا فلسفہ ہے سوال کی بنیاد پر جواب تک پہنچنا. اسی فلسفے میں بنا ہے پورا جوڈیشل سسٹم, سوال کر کے جواب تک پہنچنا. سوال بنیاد ہے, وہ پورا جرنلزم اس سے بسا ہوا ہے. سوال کیا آتا ہے, ایسا کیوں, ایسا کب, یہ فلاں, سوال سے سوال بڑی چیز. آج جو آپ دیکھ رہے مساجد, جماعتیں, تنظیمیں بھی اپڈیٹ ہوئی, کیوں اپڈیٹ ہوئی معلوم, 10 سال پہلے سوال نہیں پوچھتا تھا, اب سوال پوچھتا ہے انسان. ممبر سے اترتی, مولوی صاحب یہ کہاں سے بولے, تو پہلے تو بول دیتا تمہارے باپ نے بھی پوچھا, تم کیسے پوچھ رہے مجھ سے, اب نہیں بول سکتا ہے. کیونکہ نوجوان بچے بولتے اچھا میں ابھی پوچھتا ہے آئی سے, وہ بتا دے گا میرے کو جواب. تو پھر مولوی صاحب کو بہت اپڈیٹ رہنا پڑ رہا. سوال نے لوگوں کو اپڈیٹ کر دیا, تنظیموں کو اپڈیٹ کر دیا, جماعتیں اب گھبرا رہی ہے, کوئی بھی بات نہیں کر رہے, اللہ مغلم, اس لیے سوال ہونے والا ہے. نیکسٹ کوشچن دیکھیے, سوال نے کیا کیا, لوگوں کو بدعت سے بچا لیا. سوال نے جو ہے شرک کو ختم, سوال اٹھاؤ. ہاں, دین میں انبیاءوں کے موجودگی میں بے جا سوال کرنا جائز نہیں. اب نبی چلے گئے, اب عالموں سے سوال کرنے منع نہیں ہے. وہ جو منع تھا نا وہ انبیاءوں کی موجودگی میں بے جا سوال انبیاءوں سے نہیں کرنا, چونکہ اگر انبیاء ہاں بول دے تو وہ چیز فرض ہو جاتی ہے, وہ ایک الگ بات. لیکن اس کا معنی ہے کہ عالموں سے سوال بھی نہ کریں ہم, دنیاوی اور دینی اسکالر سے بات بھی نہ کریں ہم, یہ کون سی بات ہوئی ہے, یہ تو بنیاد ہے علم کی. سوال نہیں کریں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے فن میں. تو کریٹیکل تھنکنگ کے لیے بیسس ہے کوشچن, سوال. بچوں کو سوال کرنے دو, سوال کرنے والا بناؤ. کہ تم نے وہاں دیکھا ہوا آدمی گرا ہوا تھا, تم نے سوال کیوں نہیں کیا, کیوں گرا ہوا ہے, تم نے سوال کیوں نہیں کیا یہ کام ایسا کیوں رہا, تم نے اب تک کیوں نہیں پوچھا یہ چیز کیسی چلتی. سوال کرو مجھ سے, تم, میں جواب دیتا ہوں. تم ایک مشہور جو ہے میتھمیٹیشین تھے جیفری لینگ, وہ غیر مسلم تھے, عیسائی تھے, امریکن ہے, اب حیات ہے نہیں مجھے نہیں پتا, واللہ عالم. لیکن میں نے ان کا انٹرویو سنا تھا کافی زمانہ پہلے, 80s میں ایمان لائے تھے. جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد ایک کتاب لکھی, ایون اینجلز آسک, ابھی بھی آپ کے امیزون وغیرہ میں ملیں گے. حتیٰ کہ فرشتے بھی سوال پوچھتے ہیں,
ہوا کیا تھا جب انہوں نے اسلام کو سمجھنا شروع کیا اور وہ جانے لگے لوگوں کے پاس کہ مولوی صاحب اس کا جواب کیا ہے امام صاحب، تو لوگ بولتے تھے سوال نہیں دین میں سوال نہیں۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے پھر خود سے قرآن پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اب کوئی جواب ہی نہیں دے رہا ان کو۔ جو ایک ریشنل مائنڈ ہے، ایک میتھمیٹیشین ہے، پڑھا لکھا امریکہ کا انسان ہے، فرسٹ ورلڈ کنٹری میں سب سے جدید دنیا کے مطلب ملک میں رہ رہا دنیا کے، وہ سوال کریں گے۔ اسلام قبول کے بعد ایک کتاب لکھا، کیا کتاب لکھی ہے؟ ایون اینجلز آسک، حتیٰ کہ فرشتے پوچھتے ہیں کیوں لکھا یہ کتاب؟ وہ انہوں نے لکھا کہ جب اللہ نے آدم کو بنایا تو فرشتوں نے سوال کیا ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے جو قتل و غارت گیری کریں گے، خون بہائیں گے، جبکہ ہم موجود رہتے ہیں تہذیب بیان کرنے کو۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ میں جانتا ہوں تم جانتے نہیں ہو۔ تو انہوں نے کہا جب فرشتے بھی اللہ سے سوال کر سکتے ہیں تو مجھے کیوں روکا جا رہا سوال کرنے سے؟ سوال کرنا بنیادی حق ہے انسان۔ دین میں بیجا سوال انبیاءوں سے کرنا منع تھا، عالموں سے سیکھنے کی نیت سے آپ کیجئے، بیجا ان سے ہی مت کیجئے، ان کا ٹائم ویسٹ ہوگا، صحیح بات ہے۔ لیکن وہ جو ڈراتے ہیں نا سوال نہیں، سوال شیطانی کام ہے، کس نے کہا سوال شیطانی کام؟ سوال اگر شیطانی کام ہوتا تو نہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے اور پوچھتے، اور نہ صحابہ آپس میں سوال کرتے، اور نہ صحابہ سے تابعین سوال کرتے کبھی۔ نہیں یہ تو شیطانی عمل ہے۔ یہ صرف آپ کو آگے نہ بڑے بول کے شیطانی عمل بتایا گیا۔ اب سوال کی بنیاد اپڈیشن آگے ہر جگہ ہے، کیونکہ سامنے والا سوال کریں گا کہ آپ نے بولے حرام ہے کیسے، حلال ہے کیسے، جائز ہے کیسے، ناجائز ہے کیسے، آپ نے بول دی ہوتا کیسے، نہیں ہوتا۔ تو لوگ اب اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو قرآن و سنت حوالے ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، فلاں چیز کا بتا رہے ہیں۔ تو سوال اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا بیان کیا؟ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے، یاد رکھیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کریٹیکل تھنکنگ، کہ اللہ فرماتا ہے بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے کھڑے سے، بیٹھے سے اور لیٹے سے، اپنے پہلوؤں پر۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فکر کرتے زمین و آسمان کے پیدائش میں، اور کہتے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور کہتے اللہ تو نے ان کو خامخواہ نہیں بنایا، سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو زمین آسمان میں غور کرتے ہیں، جن کے عقل ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ تو نے بھیجا ان کو نہیں بنایا۔ تو یہ کام ہمارا تھا، زمین آسمان میں غور کرنا اور فکر کرنا اور اس کے اندر ایجادات کرنا۔ افسوس کی بات، ہم نے دین میں فکریں کر کے اس میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کی، دنیا میں فکریں کر کے نئے نئے انوینشنز اور ڈسکوریز نہیں۔ بتائیے کوئی ایسا ڈسکوری انوینشن جو مسلمان کر رہے ہیں، مسلمان ملک کر رہے ہیں، مسلمان سائنسداں کر رہے نہیں ہیں؟ کسی زمانے میں تھے 14 سینچری تک، بولیے 14ویں صدی تک، ٹھیک ہے، اس کے بعد کہاں مسلمان غائب ہے پورے، اب تو بالکل موجود ہی نہیں، مطلب 1% بھی شاید مسلم سائنسداں نہیں ہے دنیا کے اندر۔ کوئی نوبل پرائز جس نے مسلم سے جیتا لاؤ، اس کی لسٹ کو نکالو، نہیں ملیں گی۔ پچھلے کئی سالوں میں اکا دکا بس آ رہے ہیں، سبوں میں 1-2، مطلب 1% بھی نہیں ہوگا۔ کوئی نیا انوینشن وہ کرے نہیں، ہاں ہم لوگ دوسرے ہی کام کر رہے ہیں، ہم ہوٹل کھول رہے ہیں، چائے کے الگ الگ چسکے کیسے لینا وہ سکھا رہے ہیں، چائے کو نیچے سے گرم کرنے کے بعد اوپر سے گرم کر کے پینا سکھا رہے ہیں، ہو رہا ہے نہیں؟ عجیب، یہ کیا ہے؟ یہ تو جب عقل آ جائیں گے، علم آ جائیں گا، پیسہ آئیں گا، تو یہ چیزیں ایسی آئیں گی۔ اس کے لیے جینا نہیں ہے، لیکن یہ جینے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کریٹیکل تھنک، غور و فکر کرنے والا مزاج بچوں کا بناؤ، سوال کرنے والا مزاج خود کا بھی بناؤ، ہر چیز کے بارے میں سوال کرو، بھیجا نہیں بجا، لاجیکل، اور پھر اس کے بعد اس پہ ایکشن لینے کی کوشش کرو۔ تو اللہ نے یہاں تعریف کی ان لوگوں، دوسرے ادیان میں، دوسرے مذاہب میں زمین و آسمان میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا، سائنس اور ڈسکوریز کرنے سے منع کیا گیا۔ عیسائیت کی جب حکومت دنیا پہ تھی، انہوں نے سارے گریک فلسفے کو جو بین، مطلب جس کو کہیں گے سیکھنا حرام قرار دے دیا۔ یہ مسلمان تھے، جب اسلام آیا انہوں نے اس فلسفے کو نکالا، ان کی جو ڈسکوریزیشن نکالی، اس کو عربی میں ترجمہ کیا، اور اس سے آگے پھر اس میں جو غلطیاں تھی اس کو صحیح کیا، اس کی صحیح باتوں کو لے کر آگے بڑھے اور نئی نئی انکشافات کر کے دنیا کو دکھا۔ وقت نہیں اس کا کہ ہم وہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھیں، لیکن یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں۔ تو ہم کو یہ سمجھنا ہے، ہم کو یہ سیکھنا ہے، ہم کو اس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے۔ تو لہٰذا اس جدید دور کے اندر، ماڈرن ایج کے اندر، اپنے سکلز کو ہم کو بوسٹ کرنا ہے۔ ہم پیچھے نہیں رہ سکتے، ہم وہ قوم نہیں ہے جو پیچھے رہ جائے۔ تو اکیڈمک ایئر شروع ہو رہا ہے، تو یہ ایئر ایسے نہیں جائیں گا جیسا پچھلے سارے سال جا رہے، پہلے سارے سیمسٹر جا رہے ہیں۔ بس بچہ جیسے گیا، 6 گھنٹے جا رہا ہے کتابیں کاپیاں لے کے اسکول میں، 6 گھنٹے بعد آ رہا ہے، گیا تھا کورا، آیا تھا کورا۔ سیکھا کیا آج تو نے؟ کچھ بھی نہیں۔ 2 پویم پڑھنے سے علم نہیں آتا، وہ بنیادی طور سے زندگی جینا سیکھ رہا ہے کیا اسکول جا کر؟ بنیادی طور سے دنیا میں جو چیزیں چلتی ہے اس کو سمجھ رہا ہے کیا وہ کیسی چلتی ہے؟
نہیں تو پھر یہ اسکول کس کام کے؟ پھر تو آپ کی تعلیم کیا کام؟ 6 گھنٹے جاتا ہے، 6 گھنٹے میں آتا ہے، کورا جاتا ہے، اور کورا آتا ہے، چند پیج خالی کالے کر دیتا ہے بس، اور اس کے لیے آپ 14 18 سال ان کو پڑھا رہے ہیں۔ اس سے اچھے تو پھر وہ کسان ہیں جو کھیتوں میں جا رہے ہیں، محنت کرے، حلال کما رہے، اور دنیا سمجھ جاتے ہیں اس کے اندر، جانور کیسے جیتے، کھیتی کب لگتی ہے، بیج کیسا لگتا ہے، کیڑے کب ہوتے ہیں، سیکھ رہے علم فن۔ یا وہ بچہ اچھا ہے جو فن اور اسکل سیکھ رہا ہے، جا کے اپنے والد کے ساتھ چاہے کسی بھی جگہ جا رہے، پھر آگے بڑھاؤ، ان میں یہ جذبہ پیدا کرو کہ تم اسکول جا رہے ہو، کریٹیکل تھنکنگ، سوال کیا کرو ٹیچر سے، پوچھا کرو فلاں یہ کیوں نہیں سمجھا تم کو اب تک، وہ سمجھنا چاہیے تھا، اسکول نے کیوں نہیں سمجھایا، یہ سب چیزیں ہونا چاہیے نہیں چاہیے؟ کیا آپ مطمئن ہیں اس سے کہ 20,000 بھر دو سال بھر کی فیس، بس بچہ پڑھ کے ایک دم ادھر سے نکلے گا عالم، سائنٹسٹ اور انجینئر اور ایڈمنسٹریٹر اور بڑے ڈاکٹر، اور یہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سمجھو، سیکھو مسلمانوں، یہ بنیادیں یاد رکھو۔ اگر اسکلز بڑھانا ہے، کسی فیلڈ میں جانا میں نے شروع میں کہا تھا، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ ہو، پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہو، سب کے لیے یہ عنوان ہے۔ چونکہ ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو اس کو اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھانا ہے، جو بھی وہ کام کرتا ہے اس کے اندر نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی، نئی نئی چیزیں اس میں آ رہی۔ دیکھیے کوئی فیلڈ اٹھا لیجیے آپ، میں نے تو آپ کو یہاں تک ایگزامپل دے دیا کہ ایک مستری کو بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے اس زمانے میں، پھر آپ لوگ کیسے پیچھے رہ سکتے؟ بڑھیے آگے نکلیے آگے۔ اسلام یہی چاہتا ہے، یہی امید کرتا ہے، یاد رکھیے کہ ہم لوگ یہ کریں۔ یہ 2 پوائنٹس تھے انشاءاللہ عزیز، آنے والے جمعہ کے اندر اگلے پوائنٹس رکھنے کی کوشش کروں گا، چونکہ امپورٹنٹ اور اہم عنوان ہے۔ میں چاہتا ہوں کمیونٹی اس چیز کو سمجھے، بہت ہائی ٹائم ہے، ایسا نہ ہو کہ اس سے 10 سال بعد ہم پھر پچھتائے روئے۔ 10 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں 10 سال لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اب وہ زمانے نہ کہ 50 سال بعد دنیا بدلیں گی، 100 سال، نہیں، 10 سال بہت ہو گیا۔ 10 سال مطلب 2 حکومتیں بدلیں گی، 10 سال مطلب سائنس اور ٹیکنالوجی میں 5 گنا ہم آگے بڑھنے والے ہیں، 10 سال مطلب ہمارے بچے آج 10 سال کے تو نکاح کے لائق ہو جائیں گے، 20 سال کے ہو جائیں گے، 10 سال مطلب بہت لمبا عرصہ یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ 10 سال بعد کہے کاش کہ ہم کو کوئی گائیڈنس ملتا، تو شاید ہم کچھ سوچتے، کچھ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ دین کا حصہ ہے، حلال روزی کمانا دین کا حصہ ہے، تو یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو اس کو سمجھیے، اپنی صلاحیتوں کو ہم بڑھائیں، اور بھی انشاءاللہ اس 5 پوائنٹ ہیں، اگلے جمعہ خطبے میں کوشش کروں گا ان پوائنٹس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ آج 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہم نے دیکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری صلاحیتوں کو دنیا کے اندر بھی آگے بڑھائے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو علم، فن اور ہنر کے اندر آگے بڑھائے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو جو حل کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام و ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔